عوام الناس کی طرف سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولوی صاحب، جب دین ایک ہے، مذہب ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، تو پھر یہ فرقے پرستی کیوں؟ تو دوستو، فرقے پرستی نہ صرف اسلام کے اندر ہے بلکہ ہر مذہب، ہر ریلیجن، ہر دھرم کے اندر آپ کو فرقہ پرستی نظر آ جائے گی۔ اسکول آف تھاٹ کو لے کر، نظریات کو لے کر، پرنسپلس کو لے کر، ورشپ کو لے کر، عبادات کو لے کر، بھکتی کو لے کر، الگ الگ طریقے، الگ الگ مختلف کتابوں کے اندر لکھی جا چکی ہے۔ کوئی کسی کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی کو فالو کرتا ہے۔ بہرحال یہ اختلاف امت رحمت۔ یہ اسلام کے اندر پہلے جو ناسبی، رافضی، اس طریقے کے فرقے اٹھے، ایک اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے تھے، کوئی رافضی کہلاتے، کوئی ناسبی کہلاتے، پھر دھیرے دھیرے خارجی، معتزلہ، قدریہ، جہمیہ، اس طریقے کے فرقے نے بھی جنم لیا، اور آج کے دور میں تو فرقوں کی بھرمار ہے۔ تو دوستو، یہ مختلف اپنے نظریات کو لے کر احادیث اور قرآن کے انٹرپریٹیشن جو ہوتا ہے، تفصیلات جو ہوتی ہے، اس کا مطلب جو ہوتا ہے، اس کو لے کر مختلف علماء کرام نے اپنی اپنی آرا کو اس میں شامل کر دیا، اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنی اسکول آف تھاٹ کو اس میں بتانے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اور آج کی جو فرقہ پرستی جو آپ دیکھ رہے ہو مختلف شکل کے اندر، تو ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے پہلے سے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے اور 72 کے 72 جہنمی ہوئے۔ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک جماعت حق کے اوپر ہوگی، فرقہ نہیں، جماعت حق کے اوپر ہوگی۔ تو یہ ہے دوستو، لیکن آنے والا اسلام کے اندر انٹر کرنے والا، اسلام کو ایکسپٹ کرنے والا، اسلام کو تسلیم کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں کس فرقے کو فالو کروں۔ بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا۔ انفارچونیٹلی ہم نے فرقے گھڑ لیے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے گھڑ لیے، جبکہ قرآن اس کے بارے میں منع کر رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، تفرقہ مت ڈالو۔ قرآن کئی جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر وہ جماعت جن کے پاس ہے وہ اس کے اندر خوش ہیں۔ یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا تھا، لیکن آج یہ مثالیں ہمارے اوپر فٹ آ رہی ہے۔ اسلام، قرآن، حدیث فرقہ پرستی کی سخت مخالف ہے، اس کو اگنور کرتی ہے، ٹھکراتی ہے کہ مت بناؤ۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تو ایک پروفیسی ظاہر کی، ایک بھوشیہ وانی بتائی کہ آگے چل کر یہ فرقے بنیں گے اور تم اس سے بچنا۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے کے اوپر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، اس کو پکڑ کے رکھنا۔ نبی کا لیگیسی کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، وہ رشد و ہدایت کا ہے، ہمیں وہ اپنانا ہے، ہمیں فرقہ والوں کو سپورٹ نہیں کرنے کی ہے۔ قرآن کی تعلیم جو مسلمانوں کے پاس ٹیکسٹ بک ہے، سب سے عظیم الشان بک ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جبریل لے کے آئے، پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، وہی بک اتھینٹک ہے، عالموں کی لکھی ہوئی کتابیں، اس کے اندر نظریات، اس کے اندر تھیوری، اس کی آرا، اس کی تفصیلات، اس کی توضیحات، اس کے مسائل کے انٹر کنٹروڈکشن ہو سکتا ہے، تضاد ہو سکتا ہے، مختلف آرا ہو سکتی ہے، اپنے اپنے فرقے کو تقویت دلانے کے لیے۔ باقی دوستو، یہ فرقے تو ہندوازم میں بھی ہیں، اس طریقے سے بدھسٹ میں بھی ہیں، کرسچینٹی کے اندر بھی ہیں، اور جیزس کے اندر بھی ہیں، جس کو یہودی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی فرقے ہیں۔ ایک جیزس ہے، ایک جائنس ہے، جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہو، عیسائیت کہتے ہو، اس کے اندر بھی فرقے ہیں۔ ایک کیتھولک ہیں، ایک پروٹسٹ ہیں، 2 فرقے ہیں ان کے مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے کئی فرقے ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پیپولیشن، آبادی کے اعتبار سے عیسائیت ہے، لیکن اس کے اندر بھی فرقے ہیں۔ اس طریقے سے ہندوازم کے اندر بھی کئی فرقے ہیں، ان کی ورشپ، ان کی بھکتی، ان کی عبادات کے اندر کافی آپ کو تضاد ملے گا، ان کی کتابوں میں بھی تضاد ملے گا۔ ہمارے اسلام کے اندر جو عالموں نے کتابیں لکھی ہے، اس کے اندر بھی آپ کو کافی تضاد ملے گا، کافی فرق ملے گا۔ میں آسان لینگویج کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سادہ الفاظ کے اندر، کہ اختلاف، فرقہ پرستی، گٹ بازی، جماعت بندی اور یہ الگ الگ سموں آپ کو ہر ریلیجن کے اندر ملیں گے۔
اور فلائی سے آپ پوچھو گے تو میں یہ کہوں گا کہ گھنا مائیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہاں. تو دوستو یہ اختلاف تو رہے گا، لیکن آپ کو عمل کرنا جو قرآن کے اندر لکھا ہے، احادیث نبوی کے اندر لکھا ہے. جو عالم آپ کو اسٹوری نہ سنائے، کہانیاں نہ سنائے، قرآن کی تعلیم آپ کو بتائے، آپ کو حدیث نبوی بتائے جو اتھینٹک ہے، سیاہ ستہ کی کتابوں کے اندر وہ حدیثیں موجود ہے یا صحیحین میں وہ حدیثیں آتی ہے، وہ حدیثیں اگر آپ کے سامنے پیش کرے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیا کرو، مان لیا کرو، تسلیم کر لیا کرو. نبی ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا، جس کی گارنٹی اللہ رب العزت نے لی. وما ضل صاحبکم وما غوا. باقی جو ہے عالموں کی آراء الگ الگ ہو سکتی ہے، اکابرین کی آراء الگ الگ ہو سکتی ہے. سلف اور خلف کی آراء، اس کے نظریات، اس کی اسکول آف تھاٹ، سوچنے اور ویچارنے کا طریقہ، اس کے پرنسپلس الگ ہو سکتے ہیں، سدھانت الگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کا الگ الگ مطلب سمجھا. اپنے فرقے کو تقویت پہنچانے کے لیے وہ آیتیں بھی پڑھیں گے، حدیثیں بھی پڑھیں گے، لیکن اس کا غلط انٹرپریٹیشن کریں گے. اس کا مطلب جو ہے نا، اس کی توضیحات جو ہے نا، وہ آپ کو غلط بتائیں گے کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے. لیکن آپ کو وہ چیز اخذ کرنی ہے، آپ مسلم بن جاؤ. ایسا نہیں کہ میں بریلی ہوں، دیوبندی ہوں، مودودی ہوں، رافضی ہوں، ناسبی ہوں، خارجی ہوں، اہل حدیث ہوں. یہ تو ہم لوگوں نے لقب دیے، یہ ہم نے بنایا. قرآن نے تمہارا نام مسلمان رکھا، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمُونَ. قرآن نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرو. کوئی بھی تمہیں فرقہ پوچھے، کوئی بھی تمہیں جماعت پوچھے، اس کو یہ بولو میں مسلم ہوں. اگر اگلا آدمی مسلم ہے تو آپ کی رسپیکٹ کرے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کو بھائی سمجھے گا، کلمہ شریک بھائی سمجھے گا. اور جن کے دلوں کے اندر تعصب ہے، جلن ہے، آگ ہے فرقے پرستی کی، لعنت ہے، وہ تو ضرور نفرت کرے گا. لیکن مومن نفرت نہیں کر سکتا. کلمہ شریک بھائی کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، رسپیکٹ کرے گا، اور آپ کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگیں گے. مختصر یہی ہے دوستو. باقی تو دیکھو اس کی تفصیلات میں جاؤ تو گھنٹوں چاہیے.